بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو، جنات اور شیطانی اثرات کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا سب سے خطرناک جادوگر کون تھا جس کی وجہ سے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور مصر میں خطرناک قبالہ جادو کیسے شروع ہوا، اس بارے میں بھی حقائق جانیں گے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے روحانی علاج کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو اور مختلف قسم کے عملیات کے ذریعے سے اپنے اہداف حاصل کرنے میں بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ ہی سر فہرست رہی ہے۔ ناظرین، تاریخ میں دیکھا جائے تو جادو اور شیطانی طاقتوں پر سب سے زیادہ یقین کرنے والی یہی قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں قیام پذیر رہی، یہ اس کام سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل کو انتہائی ذلیل کیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے۔ اسی عرصہ کے دوران بنی اسرائیل نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایک طرف تو مصر کے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی متکبر ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ مصر کے مشہور جادوگروں سے کالا علم اور جادو بھی سیکھ لیا۔ اس وقت مصر اس کام میں سب سے آگے تھا۔ سامری جادوگر جیسے لوگ، جن کے جادو کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس وقت موجود تھے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، کوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں تاریخی واقعات کا سرسری سا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر سامری جادوگر تھا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کروا کر ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اپنے معبودوں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے۔ بنی اسرائیل قوم دیکھ کر کہنے لگی کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جہالت ہے، یہ لوگ تو گمراہ ہیں اور تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر چلے گئے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر گئے۔ ان کے بعد سامری جادوگر نے ایک گائے بنائی اور اس کی پوجا کرنے پر لوگوں کو مامور کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، لیکن اس قوم پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور یوں ارشاد فرمایا، تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ پیدا ہوا اور انہوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی۔ اس بچڑے کو سامری نے بنایا ہے اور لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دیا ہے۔ یہ معلوم ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس آئے اور آ کر اپنے لوگوں کو ہدایت اور آ کر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار انعامات کیے اور تم اپنے رب کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، بلکہ تم نے ایسی حرکت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہو گئے ہو۔ تو بنی اسرائیل نے معافی طلب کی اور کہنے لگے کہ ہم نے تو مصر سے لائے ہوئے تمام زیور بطور پرہیزگاری پھینکے تھے، جسے سامری نے پگھلا کر ایک گائے بنا دی اور ہمیں اس کی پرستش پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں آئے اور سامری سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، جو میں نے کیا وہ اچھا کیا، کم از کم ہمیں اپنا معبود نظر تو آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، جا دور ہو جا، اور تیری سزا یہ ہے کہ تو جہاں کہیں بھی جائے گا لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے چھونا مت، اور تیرا حال برا ہو جائے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، جو کوئی بھی سامری کو ہاتھ لگاتا تو سامری کو اور چھونے والے دونوں کو بخار ہو جاتا اور اسے بہت تکلیف ہوتی۔ اب سامری لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، اور لوگ بھی اس کے پاس جانے سے گریز کرتے۔ اس دنیاوی عذاب کے نتیجے میں سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا اور بے یار و مددگار مر گیا۔ اب بنی اسرائیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے اور سوال کرنے لگے کہ اب ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم الہی سنایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بٹھا دیا گیا اور باقی لوگ کھڑے رہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس دوران قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پھر جب روشنی ہوئی تو ان کو روک دیا گیا۔ پھر شمار کرنے پر پتہ چلا کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ اس سخت امتحان کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کو شہید کا ثواب دیا اور قاتل لوگوں کی اور باقی لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ اب قبالہ جادو کی بات کرتے ہیں کہ ناظرین، مصر سحر، جادو اور جادوگروں کا گڑھ تھا۔ یہ جادوگر مصری فرعونوں کے لیے ناقابل یقین کارنامے انجام دیا کرتے تھے۔
یہ جادوگر کبالا نامی جادو کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں جادوگر براہ راست شیطان سے رابطہ کرتے ہیں اور شیطان ان کو جادو کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے۔ وہ ان کو ایسی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے۔ اسی جادو کی وجہ سے مصریوں نے اوج و کمال حاصل کیا، بلند و بالا عمارات تعمیر کیں اور ایسے مسالے تیار کیے کہ جن کو لاشوں پر لگانے سے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اور بنی اسرائیل نے مصر میں رہائش کے دوران فرعونیوں کے خاندانوں میں شادیاں بھی کیں۔ ناظرین، آج بھی امریکہ کی کئی اہم شخصیات کا ڈی این اے فرعونیوں سے ملتا ہے۔ ناظرین، ان امریکیوں کا فرعونیوں سے خونی رشتہ ہے۔ اس کی مثال آپ کو یوں ثابت کرتی ہوں کہ امریکی ڈالر پر ایک آنکھ والے قدیم مصری دیوتا کی آنکھ اہرام مصر کے اوپر سے جھانکتی نظر آتی ہے، جسے عام طور پر دانشور دجال کی آنکھ قرار دیتے ہیں۔ کبالا جادو کے پجاری آج بھی اس دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی بڑی تعداد اس جادو کے ذریعے دولت اور شہرت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ ہالی ووڈ کی تمام بڑی ہستیاں اس جادوگر گروپ میں شامل ہیں۔ یہ لوگ خود جادو نہیں کرتے بلکہ اس جادو کی تمام شیطانی رسومات میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ یہ رسومات اور عبادات کس طرح کی ہوتی ہیں تو بس اتنا جان لیجئے کہ دنیا میں ہر پرسوز اور غیر اخلاقی حرکت ان رسومات میں ادا کی جاتی ہے۔ ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس میں شیطان کی خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل بھی اس جادو کو خوب اچھی طرح سے سیکھ چکے تھے اور انہوں نے مصریوں سے بھی زیادہ اس میں ترقی کی۔ وہ خاص قسم کے جادو کے ذریعے اپنا ہر کام اور مقصد پورا کر لیتے تھے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکمرانی کرنے کا شرف ملا تو یہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کبالا جادو کے ماہر ہیں، اسی لیے جنات ان کے قابو میں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کبالا جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا اور جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھا جانے لگا۔ اس کے بعد ان پر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ قوم پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو کر رہ گئی۔ مختلف حملوں کے دوران کبالا جادو کی وہ کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے میں کہیں دب کر رہ گئیں۔ ناظرین، 1118 عیسوی میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس کا بظاہری مقصد تو یہی تھا کہ یہ لوگ یروشلم میں آنے والے عیسائیوں کو راستے کا تحفظ فراہم کر سکیں، لیکن اصل میں یہ لوگ کبالا جادو کے طالب علم تھے اور ہیکل سلیمانی کی کھدائی کر کے اس کے ملبے کے نیچے سے وہ کتابیں جو کبالا جادو کی تھیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 1860 میں برطانوی فوج کے 2 انجینئر افسروں نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی۔ ان کا مقصد صرف ایک سروے کرنا تھا۔ تب انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا۔ یہ سرنگیں انہی 9 جنگجوؤں نے کھودی تھیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے نیچے سے وہ جادو کی کتابیں اور جادو کو پورا کرنے کے لیے جو رسومات ادا کی جاتی تھیں ان کے بارے میں معلومات بھی یہیں سے ملی تھی۔ وہ ان کتابوں کا جادو سیکھ کر اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر کے اس پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا مگر ان کے جانشینوں میں آج بھی یہ خواہش موجود ہے۔ اس وقت جو عسکری تنظیم صرف 9 افراد پر مشتمل تھی، جلد ہی اس کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بدل گئی۔ 1128 عیسوی میں پوپ نے اس تنظیم کو مذہبی عسکری تنظیم قرار دے دیا، جس کی وجہ سے اس تنظیم کی عزت و شہرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ 1139 عیسوی میں پوپ انوسینٹ دوم نے حکم جاری کر دیا کہ اس تنظیم پر کسی بھی ملک کے مقامی قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ پورے ممالک میں آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے، وہ صرف پوپ کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ یہ عسکری تنظیم خاص قسم کے رموز کا استعمال کرتے جسے عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں نے بعد ازاں یورپ میں کبالا جادو کو پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے فری میسنری تنظیم اور الومناتی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہی ساری دنیا میں مادہ پرستی اور سود جیسی رسومات کو پروان چڑھایا اور آج کے دور میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہے۔ کبالا کے جادوگر جو فری میسنری اور الومناتی کے اہم عہدے دار ہوتے ہیں، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان رسومات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بدلے میں وہ سیاسی اور فلمی شخصیات کو شیطانی طاقتوں کے ذریعے کامیاب بناتے ہیں۔ اس طرح سے جب یہ شخصیات سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ شیطانی طاقتیں دیکھنے والوں پر اپنا سحر جاری کر دیتی ہیں اور لوگ پاگلوں کی طرح ان پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں میں روحانیت کے علم کو کبالا ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس روحانیت کا تصور اسلام سے سراسر مختلف ہے۔ ان کی روحانیت کا تعلق صرف جنات، شیاطین اور جادو سے ہے۔
کبالا وہ جادو ہے جس میں ہر طرح سے انسان کے ذہن کو قبضے میں کر لیا جاتا ہے۔ ایسا جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقیاتی لہروں کے ذریعے، ہپناٹائز کر کے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ کبالا کی حقیقت صرف یہودی رہنماؤں کو ہی معلوم ہے۔ اس علم کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کئی اور ہم نام علوم متعارف کروائے ہیں۔ یہودی ہمیشہ سے ہی جادو میں سرگرم رہے ہیں۔ اسی جادو کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں کئی قسم کے فتنے بھی پھیلائے۔ اس تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے ان شیطانی حملوں کا مقابلہ کر سکیں تاکہ اللہ کے دشمن غارت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جادو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ جادو کا اثر کسی انسان پر ہو جانا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ ناظرین، جادو ایک سفلی علم ہے جس کا توڑ روحانی علم سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو اللہ رب العزت نے معوذتین کو نازل کیا جس کی مدد سے جادو کا خاتمہ ہوا۔ یہ جادو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا یہ زمینی جادو تھا۔ ناظرین، آپ کی خدمات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ زمینی جادو میں مطلوبہ شخص کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں لگا کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا پھر مطلوبہ شخص کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مخالف شخص کے بال پر یا کپڑا حاصل کر کے اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے، یا پھر بعض اوقات مٹی اور کنکریوں پر جادو کر کے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ ان کیلوں پر جادو پڑھ کر اس کو زمین میں ٹھونک کر مخالف کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم میں ہوائی جادو ہے۔ اس قسم میں ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس عمل میں مخالف کے جسم میں جنوں کے ذریعے سوئیاں چبوئی جاتی ہیں یا درختوں پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا خطرناک عمل کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ علماء حدیث شریف کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں جنات اور شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق جنات تو حضرت آدم سے بھی پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ ان میں دو قسم کے جنات ہیں، ایک بزرگ ہیں اور دوسرے شیطان۔ ان جنوں کے 11 گروہ ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کسی کے مکان یا گھر میں رہتا ہے اور اسی گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت کو سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگوں میں اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاملین اس گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مستند حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ کسی علاقے سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا تاکہ اس جگہ پر موجود جنات ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، جبکہ دوسرے گروہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات بھی حاصل کیں اور اسلام قبول کر لیا اور واپس چلے گئے۔ اسی مقام پر آپ پر سورہ جن نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مقام پر مسجد جن تعمیر کی گئی۔ ناظرین، مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنوں نے ہی شہید کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ایک جگہ پر پیشاب کرنے گئے تو وہ جگہ جنات کا مسکن تھی، لہذا جنات نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا اور زور زور سے کہنے لگے، ہم نے سعد بن عبادہ کو 2 تیر مارے اور نشانہ خطا نہیں گیا، اس طرح ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا۔ ان جادو، جنات اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، بلکہ جب بھی کپڑے تبدیل کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ جب بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر، جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ ناظرین، ٹوائلٹ جنات کی پسندیدہ جگہ ہے، وہ اس میں رہائش کرتے ہیں، لہٰذا جب بھی ٹوائلٹ جائیں دعا ضرور پڑھیں۔ ان جادو اور جنات کا ایک بہت بڑا جہان آباد ہے۔ اس کالے جادو کی دنیا باہر سے تو بہت حسین دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے بہت ہی گھناؤنی ہے۔ کالے جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی۔ اس کالے جادو کے علم نے اتنی ترقی کی کہ یہ ایک مذہبی تعلیم میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ محققین کے مطابق کالے جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہی ہوئی تھی۔ ناظرین، جادو اور جنات کا وجود برحق ہے، قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔
بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے۔ اگر کسی شخص پر جادو یا جن مسلط کر دے تو اس کا توڑ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کیا جائے، منزل پڑھیں اور معوذتین کی تلاوت کریں، مایوسی اور مردہ دلی سے بچیں، دوسروں سے حسد کرنے سے بچیں، اپنی تقدیر پر شاکر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شر، جادو اور جنات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط اور محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔